درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ سیغہ ہے نا وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی الاسلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 سنن نسائی۔ زید ابن خارجہ سے نبی الاسلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی الاسلام سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دی۔ درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں باقی درود۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب۔ تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے۔ نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں۔ اور نبی الاسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا دفعہ۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے 100 والے ہیں، زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کم ہے، نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط ہے۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں لیکن ادروائز ان اذکار کا وہ پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہاں بھی درود شریف ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف۔ اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے، یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ابو داؤد کے اندر
اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی؟ سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے، جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا، نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث۔ آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے، سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، ایک دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں، بزرگوں کے جب نام لیں گے نا، کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں، بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں گے۔ تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے، کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نا۔ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں، آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت۔ تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم دی۔ درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود۔ تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہے نبی علیہ السلام۔ باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے۔ تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا، لوگ بیچ میں نا یہ پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، درود اور اہل بیت کے دشمن، تو اس میں میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں۔ تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا، تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود ہے؟ اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر، جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی۔ مثال ہے، اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے، یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے۔ کون؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا، وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر والے ہیں، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا، سلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. تو یہاں پہ میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے، وہ خود شیعہ تھے اور وہ رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے. تو بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے، لیکن بعد پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنیس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنیس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی. اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں، قادیانی تھا اور سید تھا، اس کے نام کے اندر تھا، میں اب نام نہیں اس کا لیتا، وہ ایک بالکل پرسنل بات ہوتی، تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا. کتنا ایسا تو میں پتہ ہی نہیں چلا، تو بعد میں قادیانی تھا. اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا. وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دو. تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو. سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے. یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے. آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، محمد اور آل محمد. آل علی نہیں کہتے ہیں، علی نہیں سر، سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی ہوتی ہے، جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت. اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کرتا. تو محمد اور آل محمد، حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد. کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہے. سر سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے، جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے. پھر حضرت عمر نے مانگا، فرمایا چھوٹی ہے. پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہوگی. یہ سر آسمانی رشتہ طے ہوا ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ اولاد علی ہیں اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغ نہ اور دھبا نہ بنے، بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے لے کے. درود جو ہے نا یہ بیسیکلی تو فارسی زبان کا لفظ ہے، کسی کے لیے یعنی دعائے رحمت کرنا. عربی میں جو اس کے لیے اپروپریٹ ورڈنگ آتی ہے وہ صلاۃ و سلام ہے. صلاح دعا کرنے کو مختلف معنی، میں آپ کو اصطلاحی معنی بتا رہا ہوں، اور سلام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا. تو درود شریف بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنی، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دیا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو اس کا حکم آیا، اور باقی احادیث میں تو پھر درود شریف کے جو فضائل آئے ہیں وہ تو سر زندگیاں چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے. افضل ترین نفلی عبادات میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا، صلاۃ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ درود پڑھے گا، 10 دفعہ رحمتیں اس پہ نازل کریں. تو اللہ کی رحمت 10 دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی طریقے سے اسی کی ایکسپلینیشن سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس پہ کیا خوش نہیں ہیں
کہ جو بھی آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور جو ایک دفعہ سلام پڑھے اس پہ 10 دفعہ سلامتی بھیجی جائے گی۔ اور سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور ایک طریق میں آتا ہے کہ اس سے 10 نیکیاں بھی عطا کرے گا۔ ہماری کئی عبادات کا حصہ درود شریف کو بنا دیا گیا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، کنجوس ہے وہ شخص، مولا علی نے یہ روایت کی ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور یہ تو ڈیٹیل آتی ہے پھر وہ مستدرک الحاکم میں، نبی الاسلام وہ ایک سیڑھی پہ چڑھے، کہا آمین، دوسری پہ، تیسری پہ، تو صحابہ نے کہا یہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ناک خاک آلود ہو اس کی، کہ جو آپ کا ذکر سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوسری سیڑھی پہ انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بوڑھی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پہ انہوں نے کہا جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، تو میں نے کہا آمین۔ مسند احمد میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے، رکت انگیز، نبی اسلام نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں شریک ہوں اور بغیر اللہ کا ذکر اور درود کیے، کسی بھی مجلس میں ذکر و درود کے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں، ایسے لوگ جنت میں بھی داخل ہو گئے نا، وہاں بھی انہیں حسرت ہوگی اس مجلس پہ جو بغیر ذکر و درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ تو اتنے فضائل ہیں کہ آپ بیان کرتے جائیں، یہ تو یعنی نہ ختم ہونے والے ہیں، ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو درود اور سلام، صلاۃ و سلام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ بخاری مسلم کھولیں نا تو آپ کو ایک حدیث ملے گی، جب یہ آیت نازل ہوئی نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا ہے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے تشہد، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ذرا درود بھی سکھائیں۔ بخاری کے ایک طریق میں آپ ہمیں درود سکھائیں جو ہم محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھیں، تو پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم کیا۔ اور مسلم کے ایک طریق میں آتا ہے آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر خاموش رہے کہ ہم نے یہ گمان کیا کاش سوال کرنے والا سوال نہ کرتا۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ وہ سوال کرنے والا کدھر ہے جو درود کا سیگا پوچھ رہا تھا، پھر آپ نے درود، یعنی آپ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی۔ یہ درود ابراہیمی نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے تعلیم فرمایا ہے۔ دیکھیں نا جی، درود ابراہیمی وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، اس لیے درود ابراہیمی سے محبت کیا کریں۔ یہ کوئی وابی درود نہیں ہے، درود نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ، اور سید بھی نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ، سید ہوتا ہے اور اسے سید ہی رہنا چاہیے، سنی شیعہ کی تفریق سے اوپر۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، نبی علیہ السلام کا اپنا خطبہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث امام باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے بیان کیے امام جعفر صادق نے، 2005 نمبر ہے صحیح مسلم میں، کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں، درمیان والی اور شہادت کی انگلی جوڑ کے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد تو اب صرف قیامت ہی آنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام یہ بھی پڑھتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سورۃ نساء میں پوری ڈیٹیل ہے کہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، گمراہیاں تمام کی تمام دوزخ میں لے جانے والی۔ اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں ہے نا، وہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس خطبے میں شہادت نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، شہادت یہ والی، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس کے علاوہ اور آیات بھی آتی ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیات بھی آتی ہیں، ترمذی میں وہ روایت کمزور ہے لیکن مسلم شریف میں ایک ہے سورۃ الحشر کی آیات بھی آپ کو تلاوت کیا کرتے تھے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے مستقبل کے لیے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، یہ والی آیت تلاوت کرتے تھے۔ اور سر اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی تقریر کیا ہوتی تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام
جمعے کے 2 خطبے ہوتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور دونوں خطبے کھڑے ہو کے دیتے تھے اور اس میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے اور قرآن سناتے تھے سر. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف ہوتی ہے, سورت نمبر 50, سورت القحف ہے نا, 15 سے شروع ہو کے 16 میں, یہ 26ویں پارے میں چھوٹی سی سورہ قاف جس میں میرا مسئلہ نمبر 59 ہے, منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. تو وہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ یقین کریں بڑی پرفیکٹ ہے فکر آخرت کے اعتبار سے, وہ سورت آپ پڑھتے تھے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے فقیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی نماز جمعے کی لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو. اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ بعض خطبے تو جادو کا سا اثر رکھتے ہیں, سحر کا سا. یہاں کیا ہوتا ہے الٹ, نماز چھوٹی, صرف اہل حدیث ہیں جو صحیح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, باقی تو مغرور لا رہے ہوتے ہیں. وہ چھوٹی کیوں پڑھاتے ہیں؟ تقریر اتنی لمبی کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں ڈر لگا ہوتا ہے کہ یار جلدی فارغ کریے. سر 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہے تو 1:30 بجے مولوی جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوتا ہے اور جا کے 1:50 کے اوپر جا کے جماعت کھڑی کرتا ہے. تو جماعت میں اس کو پھر ٹینشن پڑی ہوتی ہے, میں پہلے ہی 20 منٹ لیٹ ہوں, نماز کا رگڑا نکال دیتا ہوں. حالانکہ میں نے تقریباً 1.5 سال ایک بریلویوں کی مسجد میں جمعہ پڑھایا اس زمانے میں, 2000 کے اندر بات ہے, 2000 سے لے کے 2001 تک. میری یعنی نماز جمعے کا ٹائم 1:30 بجے تھا, میں 1:20 کے اوپر تقریر ختم کر دیتا سنتوں کے وقفے کے لیے. اور جب تقریر ختم کرتا تھا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ حنفی طریقے سے اس وقت پڑھتے تھے نا, سنتوں کے وقفے بعد 1:25 پہ عربی خطبہ شروع کیا اور بعض اوقات 1 منٹ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ پوری 1:30 ہو تو جماعت کھڑی کرے. 31 32 والی کہانی ختم نہ, وہ کہانی ختم, ٹھیک ہو گیا. کہ سر آج ایک کلپ آ رہا ہے مارکیٹ, وہ فرحان بھائی نے تیار کر لیا, وہ انشاءاللہ تعالی ان قریب لانچ ہونے والا ہے. وہ نہ ہی نہ ہے اور اسے نہ 2 آ رہی ہے نہ, وہ کلپ ہے نہ مفتی صاحب نہ, مفتی صاحب ہے انہوں نے تعریف کی حدیث کی اور ظاہر ہے ان کا بھی قصور نہیں, ان کے بزرگوں نے تعریف کی ہے تو ہم نے اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کر دی ہے, تو وہ کلپ ہے نہ. تو سر نہ اس ٹائم بھی انتظار کرتے تھے پورے 1:30 ہو جماعت کھڑی. اچھا 2 یا 3 جمعے گزرے تھے سر, لوگ جو ہے نا 1 بجے مسجد میں آ جاتے تھے. تقریر خیر اس ٹائم بھی میری اسپیکنگ پاور تو تھی, کہانیاں بھی بڑے اچھے طریقے سے کرا لیتا تھا. اچھا اون بھی کرا لینا, لیکن اون کرا کے پھر انجینئرنگ کرنا, اردو صرف کہانی ہی ہونی ہے, حالانکہ انجینئرنگ میں نے کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب انسان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی علماء جو ہے وہ خام خواہ گھسیٹتے رہتے ہیں, تو قرآن پڑھ کے سنائے, ایک طرف سے قرآن شروع کریں. ان لوگوں نے تو 12 تقریریں کتاب مارکیٹ سے خریدی ہوئی ہے, ہر 12 جمعے کے بعد وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی بجائے کیا کریں, قرآن ترجمے والا لے لیں اپنے فرقے کا, بریلوی ہیں تو احمد بریلوی صاحب کا لے لیں, دیوبندی ہیں تو اشرف تھانوی صاحب کا لے لیں, اہل حدیث ہے جونا گھڑی صاحب کا لے لیں, اہل تشیع ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا لے لیں. سر 2-3 صفحے پڑھ کے بتا دینا قرآن کے, تو ان کو وہ بےچارے پریشان ہوئے ہوتے ہیں, بےچارے نئے خطیب نا جی, وہ پھر جمعہ آ گیا ان کی تقریر کریے. کوئی لوگ بھی سن کے آپ کو کوئی نواں موضوع کرنا ہے, آپ تو لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں اور یوٹیوب کی وجہ سے, اور لوگوں کو یہ شعر بھی پتا ہے کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کئی لوگ تو اب کہتے ہیں سر جمعہ پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا, ہر چیز ہی کہانی لگتی ہے. وہ ہے ہی وہ پہلے بھی کہانی سی, لیکن چونکہ تمہیں پتہ نہیں سی کہ کہانی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بڑی مشکل سے لوگ سنتے ہیں. تو اب طریقہ یہ ہے کہ سر آپ کہانی کے بجائے ان کو کہ سر قرآن ترجمے سے شروع کر لیں. یار قرآن پاک اتنی موٹی کتاب ہے کہ یہ ان کو کئی سال چاہیے ختم کرنے کے لیے. آلموسٹ جو عام یہ نارمل قرآن ہے آپ یہ دیکھیں, یہ آلموسٹ 600 صفحوں. تو اگر یہ ہر جمعے کے خطبے میں صرف 2 صفحے بھی پڑھیں, ٹھیک ہے, تو سال میں کتنے جمعے آئیں گے 52, تو تب بھی 1/3 قرآن بھی نہیں ختم ہوگا. ٹھیک ہے, کتنا ہوگا 100. 6 سال بعد سر خطبہ ریپیٹ ہوئے گا, دیکھ لو, کیونکہ 1 سال میں 100 صفحے پورے ہوئے تو 6 سال کے اندر 600 صفحے پورے ہوں گے. اور اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا تو 1 صفحہ بھی نہیں سر مکمل ہوتا. آپ دیکھتے ہیں ہماری تفسیر ایک آیت کے اوپر میں نے بعض کا 6-6 گھنٹے کے لیکچرز ہیں. تو قرآن کو, اور نبی علیہ السلام کا خطبہ جمعہ قرآن تھا, اور وہاں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ بیان کرنے والا بھی عربی تھا, سننے والے بھی عربی تھے, نہ ترجمے کی ضرورت تھی نہ تفسیر اس طرح کرنے کی, ڈائریکٹ بات کی دل کے اوپر ہوتی. اب ہمیں ذرا ترجمہ بھی کر کے بیان کرنا پڑتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ تذکیر ہوتی تھی, نصیحت, اور نصیحت کس کے ذریعے, قرآن کے ذریعے. اور مزے کی بات ہوں, جو سورہ قاف ہے نا, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں, وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام چونکہ ہر جمعے میں پڑھتے تھے, مجھے زبانی یاد ہوگی سن کے سورہ قاف. اور سورہ قاف کی ہی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی قرآن کے ذریعے نصیحت کیا کریں ان لوگوں کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام پھر وہ نصیحت اسی صورت سے ہی کر دیتے تھے, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, قرآن کے ذریعے, قرآن سے ہی نصیحت کرنی ہے, قرآن سے ہی آپ نے تذکیر کرنی ہے. لیکن یہ قرآن کیسے پیش کریں,
قرآن تو آپ کو پتہ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے نا. گورے ہدایت پا جاتے ہیں تے کالے جڑے نے گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ ان لوگوں کے چونکہ اپنے عقائد قرآن کے خلاف تھے اس لیے انہوں نے یہ ڈنڈورا پیٹا. تو نصیحت بھی قرآن سے. اور وہ بخاری مسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی تھی انڈے کے حلال ہونے کی, اس میں بھی الفاظ پتہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب, اس کے بعد والے کو گائے کا, اس کے بعد والے کو بھیڑ کا, اس کے بعد والے کو مرغی کا, اس کے بعد والے کو انڈے کا, اس کے بعد آگے الفاظ ہے پھر فرشتے جو ہے رجسٹر بند کرتے ہیں. وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ, اور پھر وہ کان لگا کے تذکیر جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے نا وائز, وہ سننا شروع کرتا ہے. فرشتے بھی تقریریں سنتے ہیں. ویسے تھوڑیاں گاڑیاں سن کے تو فرشتے بھی ہنستے اڑے نے, بندے ہنس رہے ہیں. یار یقین کریں مجھے تو فرشتوں کے اوپر آ رہا ہے. یار فرشتے کیا سوچتے ہوں گے یار کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر دیا, کتاب محفوظ کی, یہ اس کو چھوڑ کے کہانیاں کرا رہے ہیں. بڑا حوصلہ ہے فرشتیاں دا, یقین کرو. پھر بھی تھوڑا نام رجسٹر لکھتے ہیں, ہو سکتا ہے نہ لکھتے ہوں کہانی سننے کے لیے پہلا بندہ آ گیا, ہوں دوسرا آ گیا, ہوں تیسرا آ گیا, تے کہانی سن کے اٹھ گیا, تے گھر بھی جا کے کہانی ہی سنائے گا. آپ امیجن کریں کہ فرشتوں کے لیے تو حسب حال ہی بنا ہوا ہے یہ مسجدیں جو ہیں, لیکن ان بیچاروں کی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. ادروائز یقین کریں آپ کی جو مسجدیں نا ان میں تو وہ کہیں یا اللہ اتنے نہ منو بھیجو, لیکن وہ چونکہ پابند ہے حکم کے تو وہ جاتے ہیں ہر دفعہ بیچارے کہانیاں سن کے اللہ کو جا کے اللہ نو دس دے ہوں گے کہ جناب کہانیاں نے, ٹھیک ہے نا تم جی نہیں اللہ کو پتا ہوتا ہے لیکن اللہ پوچھتا ہے سر. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی محفل ہوتی ہے نا وہاں پہ فرشتے ڈانپ لیتے ہیں, جب وہ واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے, وہ پوری ڈیٹیل ہے. اور وہ محفل قرآن کے بارے میں, یہ بابوں کی محفلوں کے بارے میں نہیں, وہ تو خیر پازیٹیو سینس میں. تو یہ جو کہانیاں ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس لیے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے, ایک طریقہ ہے کہ ڈیوٹی لگائی ہے, ذرا ان سے بھی فیڈ بیک لیا جائے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ کتنی شرمندگی نبی علیہ السلام کو قیامت الدین اس امت کی وجہ سے اٹھانی پڑے گی کہ اس امت کو کتاب محفوظ کر دی گئی, پیغمبر کی تعلیمات محفوظ کر دی گئی, یہ پھر بھی کہانیاں کراتے ہیں. اور میں یقین کریں مجھ سے تو صبر نہیں ہوتا, میں تو 1 بجے جمعہ ہے نا سر 12:55 میں گھر سے نکلتا ہوں, بس اتنا ٹائم لے کے کہ 2 سنتے پڑھوں. اس میں بھی بعض کا ایک دو جملے اتنے کوفت والے آخری منٹ میں بھی پڑھ جاتے ہیں دماغ میں کہ بندہ کہتا ہے یا تو پھر یہ اصلاح کرے نا سر. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن وہ ہے کہ جو برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا, زبان سے روکے, اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا دل میں برا جانا ہے, لیکن ساتھ کا دل والا معاملہ ہے ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے لوز درجہ ہے جی. تو ہم تو ہیں بھائی حسینی, ٹھیک ہے نا جی, تو ہم تو کہتے ہیں بھی اس کو کم از کم زبان سے روکیں, اور ہم تو زبان سے بھی کسی کو روکیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ ضد میں نہ آ جائے. تو اس لیے پھر بہتر ہے کہ نہ سنیں اور نہ وہ کرنا پڑے. میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دیتا, آپ لوگ سنیں اور لوگوں کو بتائیں. آپ کے اصلاح کرنے سے کوئی برا نہیں منائے گا, میرے ذرا کرنے سے ذرا, میں آپ کو پتہ ہے نا پھر ایک جو ہے وہ بریکٹ والا مشہور ہو چکا ہوں انورٹڈ کاماز میں, تو اس لیے میرے لیے تو مشکل ہو جاتا. تو میں جو ادھیڑ عمر کے جو بزرگ ہیں نا ان سے ریکویسٹ کر کے نا تو اپنی معروضات پہنچاتا رہتا ہوں خطبات تک کہ یہ جو کہانی کرائی تھی ان کو بتائیں کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے. کیونکہ جو سفید داڑھی والے ہیں ان کے ساتھ کم از کم مولوی بدتمیزی نہیں کرتے, سن لیتے ہیں بات مان بھی لیتے ہیں. ہم لوگ بات کریں تو وہ برا مان جاتے ہیں, میں تو ویسے ہی کرنے جوگا نہیں. اور آپ لوگ بھی, آپ میں سے بھی اکثر وہ کو بات کریں وہ کہتے ہیں پتہ لگے کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو چھوڑ دیں جناب, جہاں بھی آپ, یعنی یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ساہیوال میں, وہ بتا رہے تھے وہ کسی مسجد میں چلے گئے تو وہاں پہ کوئی مولانا صاحب نا یعنی درس دے رہے تھے. تو ظاہر آپ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے نا مطلب یہ کیا سچ ہے اور کیا یہ کہانی کروا رہے ہیں. تو جناب وہ درس دے کے جب وہ فارغ ہوئے نا تو انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے بیان کیا ہے تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے, کوئی اس کا کوئی حدیث, کوئی ریفرنس اور یہ وہ. تو جب یہ کوئی بات پوچھ رہا ہو آج کے زمانے میں اور ساتھ اس کی غلطی سے اس کے منہ سے نکل جائے, یہ ہمارے لوگوں سے بڑی غلطی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیں. بس یہ بولنے کی دیر ہے, اور لگتا ہے مجھے پتا لگ گیا تو کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں, تو انہیں تو سننا ہے, جس مرضی اسٹیشن سے کو بول رہے ہیں. ہم تو آپ سے اللہ نبی کی بات پوچھ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے, اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے, اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل,
اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں، اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامعہ ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے. اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بن، تو وقف کرنا پڑے گا. سوائے سبحان اللہ کے، سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں۔ الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے چلے سارے، نہیں نہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں، قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر ہی پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا۔ ایک بڑی حقیقت انگیز حدیث، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی، تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر طبیعت میں، تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت، تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی، تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے۔ سر وہ حدیث کمال ہے، مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے
نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھیں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری. ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ، کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا. یعنی یہ اوپن لیسنس دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دعا کے ذریعے جو ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اس کو نجات دیں گے. اسماء اعظم میں سے اللہ کے جو بڑے بڑے اسماء ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، تو اس جو اسماء اعظم میں سے تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. یعنی اہل ایمان میں سے بھی کوئی اگر اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اسے نجات دیں گے. جی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی طرف سے پریشان ہے، روزگار سیٹ نہیں ہو رہا، بچہ کوئی کسی قابل نہیں ہو رہا، اور گھر میں مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس قسم کی بیماری ہے، کوئی وظیفہ بتائیں تو میں ان کو ٹاپ آف دی لسٹ جو وظیفے بتاتا ہوں نا ان میں سے ایک ہے. بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے. اب بھائیو اگلی 2 آیات بڑی اہم ترین ہیں اور ان میں ہی وہ شعراء آفاق دعا آنے جا رہی ہے جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں. بہت بڑا وظیفہ سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. وَذَنُّونَ، اور یاد کرو اس مچھلی والے کو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر اپنی امت پر.
فظن، اور اس نے گمان کیا، الن نقدر علیہ، کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے، لیکن گرفت پھر اللہ نے فرما دی، مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ سورہ یونس میں بھی گزرا ہے، اور اس کے بعد پوری ڈیٹیل سورہ الصافات میں آئے گی کہ یونس علیہ السلام نے الٹیمیٹم دیا اپنی قوم کو کہ بھئی یہ ٹائم ہے، یا تو ایمان لے آؤ ادروائز عذاب آ جائے گا۔ اب جب وہ ٹائم گزر گیا تو یونس علیہ السلام نے یہ خود ہی ایزیوم کیا، اجتہاد کیا، اجتہاد تھا ان کا۔ اس سے آپ کو پتا چلے گا پیغمبر کا بھی اجتہاد جب تک اللہ انڈورس نہ کرے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ تو بزرگ بابوں کے اجتہاد بتا رہے ہیں نا، تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ اب وقت تو گزر چکا ہے، ان پہ عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے، لیکن ساتھ ایک شرط بھی ہوتی ہے کہ وحی کا انتظار بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا۔ اجتہاد ان کا کسی حد تک ٹھیک ہی تھا کہ اب فیصلہ تو ہو ہی جانا ہے، لیکن جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ خود اس طرح کے ڈیسیژن نہ کریں، اور انہوں نے گمان کیا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو اللہ مجھ پہ گرفت نہیں کرے گا، جس کا ذکر ہے یہاں پر۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے، لیکن گرفت تو کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کا رتبہ بلند تھا۔ انہوں نے وحی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ان کا ایک سمجھ لیں ان کی طرف سے ڈیبٹ تھا، ان کی امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا۔ وہ تو چلے گئے، اب جب عذاب کے آثار نمایاں ہوئے، سورہ یونس میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ ٹل جائے سوائے قوم یونس کے، اور وہ یونس علیہ السلام کا ڈیبٹ امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا۔ وہ تقریباً 1,00,000 کے قریب لوگ تھے، اس سے بھی کچھ زیادہ، جو سورہ یونس میں آتا ہے، وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے توحید کی دعوت کو عام کیا۔ لیکن یونس علیہ السلام جو وہاں سے چلے گئے تھے سمندری سفر پہ، وہاں پر پھر جب وہ کشتی میں بیٹھے طوفان آ گیا۔ کشتی والوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب اس طریقے سے کبھی کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس جاتی ہے طوفان میں، تو وہ کوڑا ڈالا کرتے تھے، اور جس کے نام کا کوڑا نکلتا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیتے تھے کہ اس کی قربانی دینی پڑے گی، یقیناً کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی غلطی کی ہے۔ تو اب وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ بھئی کوئی شخص ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں پر آیا ہوا ہے، کوئی غلام بھاگ کے آیا ہے۔ 3 دفعہ قرآن نکالا، تینوں دفعہ، یہ تورات میں ڈیٹیل آتی ہے، قرآن پاک میں بھی اس قرے کا ذکر ہے سورہ الصافات کے اندر، تینوں دفعہ قرآن سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے سوٹ دے ان منو، انہوں نے پکڑ کے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک بہت بڑی مچھلی اس نے ان کو نگل لیا، اور قرآن میں آتا ہے کہ مچھلی نے نگل لیا، لیکن کتنے دنوں کے لیے رہے وہ ہمیں تورات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو آپ کو تورات میں جونا ان کا نام ملے گا، جونا پیغمبر، پروفٹ جونا، 3 دن 3 رات تک۔ اب مچھلی کے پیٹ میں نہ کوئی لائٹنگ، اور پھر پیٹ میں بدبو کتنی ہوگی، میدے سے ہی سارا تعفن آتا ہے نا۔ یہاں پہ وہ آیت کریمہ کا وہ کہتے ہیں 1.25 دفعہ آیت کریمہ، حالانکہ اس کی تو کوئی مطلب 1.25 دفعہ کی تو چلتے پھرتے وظیفہ کرنا ہے، میں انشاءاللہ حدیث بھی اسی کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا۔ اور وہ کہتے ہیں جناب بڑے پاک صاحب ہو کے بیٹھے ہیں، آپ نے جناب وہ خوشبو لگانی ہے کہ بڑا گرم وظیفہ ہے، اور بھائی جنہیں پڑیا ہوا ہے انہیں تے سب تو بدبودار جگہ تے پڑیا ہوا ہے مچھلی کے پیٹ میں، 3 دن اور 3 رات۔ سورہ الصافات میں آتا ہے پھر اس مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، انہوں نے دعا مانگی، یونس علیہ السلام نے، یہ آگے ذکر آئے گا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی، اور ان کو جو ہے وہ اس مچھلی نے پھر سمندر کے کنارے پر پھینک دیا۔ اب یونس علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کا جسم بھی کافی حد تک گل سڑ چکا تھا، اس حوالے سے کہ جسم کے اوپر جو ہے وہ چمڑی وغیرہ جو ہے ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کوئی کدو کی یا کسی اور سبزی کی بیل ان پر اگار دی چھاؤں کے لیے، اور خوراک کا بندوبست کیا، یعنی وہ دوبارہ سے آپ سمجھے ان کا جسم اگنا شروع ہوا اس حوالے سے کہ وہ ٹھیک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جو پریشانی تھی اور مصیبت جو آزمائش کی شکل میں ان پر آئی تھی اس سے نجات دی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر ہمیں پکارا نا ان اندھیروں میں، فنادا فی الظلمات، اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے اللہ، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے ان کی پکار کو سن لیا،
وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من الغم، غم میں سے. اتنا بڑا غم یعنی آپ کو بندہ بھی نہیں بچا سکتا، مچھلی کے پیٹ میں کون ڈھونڈے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. یعنی اہل ایمان میں سے بھی کوئی اگر اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم ان سے نجات دیں گے. یعنی یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے میرے علم کی حد تک جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت گرفت فرمائی ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں جلال ہے وہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں آتا ہے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام ہماری تسبیح نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ بالضرور رہتے اسی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس دن مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 3 دن اور 3 رات جو انہوں نے تکلیف کاٹی نا، اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اندازہ کریں، یعنی وہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو کتنا سخت عذاب تھا، اور اس دعا نے اللہ کا جلال کیسا ٹھنڈا کیا. اللہ تعالیٰ مانتا ہے جب اس نے پکارا ہم نے اس کو نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نجات دیتے ہیں اہل ایمان کو بھی اس طریقے سے. یعنی یہ اوپن لیسنس دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دعا کے ذریعے جو ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اس کو نجات دیں گے. اسماء اعظم میں سے اللہ کے جو بڑے بڑے اسماء ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، ٹاپ لسٹ جو اسماء اعظم میں سے اگر جو دعائیں ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور میری یہ بات آپ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، سب سے بیسٹ توبہ کرنے کے لیے بھی دعا استغفار یہی ہے. اس سے کوئی بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا استغفار کا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا. کہتے ہیں نا وہ کسی کی انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا. وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچل دعا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود. یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے. انت سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا. اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی، میں تو بندہ آنا تو غلطی تے کراں گا، کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا. اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا. اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے، اللہ میں تو بندہ ہونا تو غلطی کروں گا نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی، تو تو پاک ہے، غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا، تجھ سے تو ہو نہیں سکتی، جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا. بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں. یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ. اب چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے، لہٰذا یہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ ہم آج رمضان مبارک کے حوالے سے ڈسکشن کریں. رمضان مبارک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان مبارک اور اس کے روزوں سے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ہی جگہ پر بیان کر دیے ہیں. پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں. آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے. پورا سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا. نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر. لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کرتی ہے. اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا. اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک. پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں،
آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی مشکات المصابی کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ، بخاری اور مسلم اور سنن اربع، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں۔ اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان المبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان المبارک کے فضائل ہو، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو۔ اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں، یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک، یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ۔ تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان مبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے، اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں۔ ویسے تو میں نے 2017 میں 5 کانٹینیوس لیکچر 1.5-2 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 53 A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے سکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی، لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو، تو یہ میں نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں نا وہ 70 فقہی احکام و مسائل بنتے ہیں، اور جب میں ان کو بیان کروں گا تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں ان کی آگے جو کورالریز ہیں، لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بک ہوگی، جب کبھی بھی آپ کو رمضان المبارک سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تو آپ یہ ایک ویڈیو لگائیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البقرہ کا جو رکوع میں نے ذکر کیا، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس کا سٹارٹ ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو۔ یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے، تو بقیہ کی زندگی میں میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے، اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے۔ الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے، الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن۔ باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا ہے، رمضان، عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا۔ تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا، ھدی للناس، جو پوری انسان